کے اندر آپ کا نام یونا ہے، یا واو نون الف ہا۔ آپ کا مقام تبلیغ نینوا ہے، جسے آج کل کربلا کہتے ہیں۔ نہر فرات کے مشرقی جانب شہر جو موصل ہے، وہاں پر آج بھی آپ کی بستی کے جو کھنڈرات ہیں ان کے نشانات ملتے ہیں۔ 784 قبل مسیح آپ کی پیدائش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کیا کرتے تھے، دینی احکامات کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کی قوم جو ہے انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی اور بستی کے اندر جا کر تبلیغ کرنی چاہیے۔ آج بھی وہ سمندر موجود ہے کہ جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے بستی بدلنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو آزمائش کے اندر ڈالا، اور جب آپ کشتی کے اندر سوار ہوئے تو اچانک طوفان برپا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ کشتی کے اندر وزن زیادہ ہو چکا ہے، لہذا کسی سوار کو کم کیا جائے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ بار بار انہوں نے قرعہ ڈالا، 3 مرتبہ قرعہ ڈالا، اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ آپ جو ہے وہ کشتی سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ہر طرح اندھیرا تھا اور ایک طرح کا جو وہ خوف تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جو دعا آپ نے مانگی اللہ نے آج بھی اس دعا کو قرآن کریم کی آیہ کریمہ بنایا ہوا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو مبلغ ہوتا ہے اسے ایک جگہ سے دل برداشتہ ہو کر تبلیغ چھوڑ کر دوسری جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ تبلیغ کرنے کے لیے بے شک پوری دنیا میں جائیں، لیکن ایک جگہ سے دل برداشتہ ہو کر دوسری جگہ پر تبلیغ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ایک تو اس واقعے سے یہ، دوسرا جس وقت آپ نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی۔ مچھلی نے اسی طرح صحیح سلامت آپ کو سمندر کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا، ہم کہتے ہیں پیش کیا ادب کی وجہ سے۔ آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اور دوبارہ جو ہے اپنی قوم کو جو ہے اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنے لگے۔ علماء نے صراحتاً کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ آج بھی کسی مصیبت کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، بہت بڑی آزمائش کے اندر آ جائیں، وہ 1,25,000 مرتبہ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کا وظیفہ کر دیں، خود کرے، کئی افراد کو ملا کے کرے، ایک دن کرے، کئی دن ملا کے کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ اس پریشانی کو، تکلیف کو، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ناحق قتل کے مقدمے کے اندر چلے جاتے ہیں، کئی لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان، کئی صحت کی وجہ سے، بے شمار ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بندے کو ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو ان کی قوم جو تھی، جو آپ کی بات نہیں مانتی تھی، جس کا میں نے ابتدا کے اندر ذکر کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکل آئے تھے، دل برداشتہ ہو کر باہر تشریف لائے، تو اللہ آپ نے جب نکلتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ 3 دن تک
تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر ہی رہے گا۔ آپ کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ نکلا، آپ چلے گئے تو بستی والے جو ہیں وہ نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، وہ ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کے بچوں کو بھی ان کے ماؤں سے جدا کر دیا، اور ایک جگہ پر جمع ہو کر گڑ گڑا کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے، توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی امت آج تک ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہو اور وہ عذاب ٹل گیا ہو، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ فلولا کانت آمنت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی امت آج تک ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہو کہ ان کے اوپر عذاب آ کر ہی رہے گا، لیکن پھر بھی اللہ نے عذاب ٹال دیا ہو، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو تقدیر کے اوپر بحث کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، لیکن جو شرعی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، جو کسی بھی حالت میں بدلتی نہیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو نہیں بدلتا۔ دوسری تقدیر جو ہوتی ہے وہ تقدیر ہوتی ہے معلق، کہ جو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو کسی نہ کسی وسیلے، کسی نہ کسی دعا کی وجہ سے، کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان کو مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اس وقت واویلا کرنے کے بجائے، شکوہ اور شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی آزمائش کی طرف دیکھنا چاہیے، اللہ کے فیصلے کی طرف دیکھنا چاہیے، اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے اس آزمائش کے اندر پورا فرما، جو تیرا فیصلہ ہے اے باری تعالیٰ مجھے اس کے اوپر جو ہے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب یہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں وہی جو آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش کو انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا